اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہ اجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دوستوں، آج کی جو ہماری گفتگو مسائل کے اعتبار سے ہے، چونکہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، لہٰذا آج انہی کے مناسبت سے کچھ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ مسئلے ہم مستحب روزے کے حوالے سے پچھلی دفعہ بیان کیے تھے، شاید ان میں سے ایک آدھ کی تکرار بھی ہو جائے. ہمارے مسائل میں جو سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے وہ روزے کی نیت کے اعتبار سے آتا ہے کہ انسان روزے کی نیت کیسے کرے. ضروری ہے کہ انسان اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھے، لہٰذا اگر ریاکاری کے لیے روزہ رکھا جائے تو روزہ باطل ہے. اس سے ایک مثال ہے کہ ریاکاری کے لیے روزہ رکھا جائے، اور بھی دوسری اغراض ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کوئی روزہ رکھ رہا ہے ڈائٹنگ کے لیے، روزہ رکھ رہا ہے اس لیے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہ اغراض اور مقاصد یہ روزے کو محقق نہیں کرتے ہیں. لہٰذا اس اعتبار سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب علی روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، تو ان کی بات بھی بالکل نامعقول ہے. روزہ عبادت ہے، اور عبادت ارادے کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے آپ کے پاس کھانے کے لیے ہو چاہے کھانے کے لیے نہ ہو. اگر آپ نے روزہ مرضی پروردگار رضائے پروردگار عالم کی خاطر رکھا ہے تو یہ روزہ کہلائے گا، ورنہ روزہ نہیں کہلائے گا. یہ ہمارا پہلا مسئلہ تھا روزے کی نیت کے حوالے سے. اب روزے کی نیت کے بارے میں دو باتیں عام طور پر ذہن میں رہیں کہ دل میں گزارنا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ سوچنا، تھنک کرنا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے زبان سے کہنا کہ میں روزہ رکھتا ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو نیت کس چیز کا نام ہے؟ نیت نام ہے جناب علی اس چیز کا کہ انسان اللہ کی بندگی کے لیے صبح سے لے کر مغرب تک روزہ باطل کرنے والی چیزوں سے اجتناب کرے تو یہ کافی ہے. اب اس نیت کے ساتھ اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی پرستش کی خاطر میں یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور اس کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اب لہٰذا اس سے متعلق کچھ مسائل وجود میں آتے ہیں. فجر سے پہلے روزے کی نیت کر کے سو جائے اور مغرب کے بعد بیدار ہو تو روزہ صحیح ہے، کیونکہ یہ نیت کر کے سویا تھا اور مغرب کے بعد بیدار ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے. یہ جو مسائل بیان کر رہے ہیں یہ ہر قسم کے روزے کے بارے میں، چاہے مستحب ہو، چاہے واجب ہو، چاہے رمضان کا ہو، چاہے رمضان کے علاوہ کسی اور دن کا ہو، مشترکہ مسئلہ ہے یہ. اب یہاں پر آپ کے کچھ دقت فرمائیے کہ روزے کی کچھ ہمارے پاس اقسام ہیں، کچھ روزے واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ مکروہ ہیں اور کچھ حرام ہیں. ہمارے پاس مباح روزہ نہیں ہے، کیونکہ روزہ جب بھی رکھا جائے گا تو یا تو واجب ہوگا یا مستحب ہوگا، مکروہ ہوگا یا حرام ہوگا. مباح روزہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور جو واجب روزے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں، معین اور غیر معین. معین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ روزہ کہ جس کے رکھنے کا دن معین اور مقرر ہے. مثال کے طور پر جو رمضان کے روزے جو ہوتے ہیں ان کے رکھنے کا دن معین ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، رمضان کے دنوں میں ہی رکھے جا سکتے ہیں. اب اگر کوئی شخص جناب رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ہے اور قضا ہو جاتا ہے تو یہ قضا روزہ رمضان
تھا، اگر رمضان میں رکھتا تو مقرر تھا، لیکن اب قضا ہو گیا تو غیر معین میں چلا جائے گا، کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے رمضان کے علاوہ میں جب روزہ رکھنا ممکن ہو تو۔ اور کچھ ایسے روزے ہیں جو جناب معین کی بھی دو قسمیں ہمارے پاس ہیں، رمضان کے روزے اور رمضان کے علاوہ کے روزے۔ مثال کے طور پر کسی نے نظر مانی ہے کہ جناب علی جو ہے وہ میں 15 شعبان کا روزہ رکھوں گا، اب نظر ہی مانی 15 شعبان کے روزے کی تو یہ معین ہو گیا۔ اگر کوئی یوں نظر مارتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، اس کا کام ہو جاتا ہے اور روزہ رکھے تو 15 شعبان کو رکھے، ٹھیک ہے رکھ رہا ہے، لیکن وہ 15 شعبان کی تاریخ اس کے لیے مقرر نہیں ہے۔ لیکن اگر معین ہو گیا ہے، جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ 15 شعبان کو روزہ رکھوں گا، تو یہ مقرر تاریخ ہے، یعنی کہ معین کی دو صورتیں ہو گئی، رمضان کے روزے اور رمضان کے علاوہ کے روزے۔ یہ تمام اقسام بیان کرنے کا مقصد حقیقت میں یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ ان سارے کے سارے روزوں میں نیت کرنے کا وقت کیا ہے۔ نیت کے حوالے سے ہماری بات چونکہ چل رہی ہے، لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں ان مسائل میں۔ واجب معین روزے، رمضان کے روزے، اب ان سب کی روزوں کی جو میں نے تقسیمات بیان کی ان کی مثالیں آ رہی ہیں۔ واجب معین روزے، رمضان کے روزے اور نظر، عہد اور قسم کے سبب مخصوص دن واجب ہونے والے روزے، جو میں نے ابھی بھی آپ کی خدمت میں ان کی مثال پیش کی تھی، سمجھایا تھا۔ واجب غیر معین روزے وہ کون سے ہیں؟ کفارے کے روزے ہیں، نظر کا روزہ ہے، عہد کا ہے، یا قسم کی وجہ سے واجب ہونے والا روزہ، لیکن ان تینوں میں ذہن میں رہے کہ ان کی تاریخ معین اور مقرر نہ ہو۔ اسی طریقے سے اجارہ پر جو روزہ لیا ہے کسی انسان نے، وہ بھی انسان پر واجب ہو جاتا ہے، اگر تاریخ معین نہیں ہے تو وہ غیر معین کی فہرست میں چلا جائے گا، اگر معین ہے تو معین کی فہرست میں چلا جائے گا۔ یا قضا روزے ہیں جو انسان کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ غیر واجب ہیں لیکن غیر معین۔ حرام روزے، عید قربان اور عید فطر کا روزہ، انسان کو معلوم نہ ہو شعبان ہے یا رمضان، اس دن رمضان کی نیت سے روزہ رکھ رہا ہے کہ یہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا اس دن، یہ حرام روزوں میں شامل ہوتا ہے۔ خاتون کا روزہ جب شوہر کے حق کے منافی ہو، بشرطے کہ واجب معین نہ ہو تو پھر خاتون کے لیے روزہ رکھنا بھی حرام ہو جائے گا۔ اور اولاد کا مستحب روزہ اگر والدین کی اذیت کا سبب بنے تو یہ روزہ بھی حرام ہو جائے گا۔ مکروہ روزے، جس دن کے بارے میں شک ہو کہ عرفہ ہے یا عید ہے، تو اس مشکوک کیفیت میں روزہ رکھنا اگرچہ کہ رکھ سکتا ہے انسان، لیکن یہ روزہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور روزے عرفہ کا روزہ اگر کمزوری کا سبب بنے کہ انسان عرفہ کی دعا نہ پڑھ سکے تو پھر یہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہو جائے گا۔ اور عاشور کا روزہ البتہ بہت شدیداً مکروہ ہے، بلکہ ہمارے بعض مراجع اس روزے کو حرام بھی مانتے ہیں۔ ہاں، تمام فقہاء نے بالاتفاق ایک بات کی ہے، عاشور کے دن میں روزے کے بجائے فاقہ رکھا جائے کہ روزے کی نیت کیے بغیر انسان فجر کے وقت سے لے کر اور جناب علی ظہر کے قریب تک انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھے اور کھانے پینے والی چیزوں سے دور رکھے، اسے فاقہ کہا جاتا ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ اس کی تشریح کی گئی ہے شریعت اہل بیت میں، فقہ اہل بیت میں۔ اور اسی طرح سے مکروہ روزہ ایک اور بھی ہے کہ جب جناب علی میزبان کی اجازت کے بغیر مہمان کا روزہ، اب آپ کسی کے گھر پہ مہمان رکے ہوئے ہیں اور وہاں پر آ کر میزبان سے آپ نے پوچھے بغیر روزہ رکھ لیا ہے، تو یہ روزہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا۔ اور مستحب روزے کے مختصر سی بات یہ کہیں کہ واجب، حرام اور مکروہ روزوں کے علاوہ سال بھر کے تمام روزے مستحب ہیں۔ لہٰذا کچھ ایسے روزے بھی ہیں جن کی تاکید آئی ہے، جیسے اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ شعبان کے روزہ مستحب ہے، رجب کے روزے مستحب ہے، 13 رجب کا روزہ مستحب ہے، 15 شعبان کا روزہ مستحب ہے، غدیر کا روزہ مستحب ہے۔ یہ حقیقت میں ہر روز کا روزہ مستحب ہے، لیکن ان دنوں کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اس سے مراد یہ کہ اس کی تاکید زیادہ آئی ہے، روایت میں زیادہ اکسایا گیا ہے کہ اس روزے پہ آپ رکھیں، اس روزے کو اہمیت دی گئی ہے، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ ان روزوں کی تاکید زیادہ ہے۔ اب ہم نیت کی بات کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی نیت انسان کب کر سکتا ہے۔ انسان رمضان کی ہر شب میں روزے کی نیت کر سکتا ہے، رات میں نیت کر لے اگلے والے دن کی، اس کا روزہ اگلے دن صحیح ہو جائے گا۔ ملتفت انسان کے لیے رمضان کے روزے کی نیت کا آخری وقت مراد ہے یہاں پر۔ جو شخص رمضان اور اس کے روزے کی طرف توجہ رکھتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کے لیے نیت کا آخری وقت اذان صبح کا جو وقت ہوتا ہے، اذان صبح نہیں کہہ رہے ہیں، اذان صبح کا جو وقت ہے، چاہے اذان ہو آپ کے محلے میں یا اذان نہ ہو، وہ جو وقت ہو جاتا ہے شریعت کے اعتبار سے، وہ وقت آپ
آخری وقت ہے اس وقت تک اس شخص کو کہ جسے معلوم ہے کہ رمضان ہے اور جسے معلوم ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اس کے لیے احتیاط واجب ہے کہ اس سے پہلے پہلے یہ روزے کی نیت کر لے۔ اگر رمضان کے روزے کی نیت کیے بغیر سو جائے اور ظہر سے پہلے بیدار ہو تو اور نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ ابھی آدمی چونکہ سو رہا تھا، ملتفت نہیں تھا، اور رات کو سو گیا ہے اور ظہر کے بعد بیدار، ظہر سے پہلے بیدار ہوا ہے، اب ظہر سے پہلے بیدار ہو گیا ہے تو اب اگر اسی وقت بھی نیت کر لے رمضان میں تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ ظہر کے بعد بیدار ہو تو اس کے لیے تھوڑی سی مشکل بڑھ جائے گی جناب عالی۔ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ روزہ باطل کرنے والی چیزوں سے اجتناب بھی کرے، رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرے۔ یہ ایک مشکل وظیفہ بن جائے گا اس شخص کے لیے کہ جو رمضان کی رات میں نیت کیے بغیر سو جائے اور بیدار ہو اگلے دن، کب بیدار ہو؟ ظہر کے بعد بیدار ہو، تو اسے اس دن روزہ باطل کرنے والی چیزوں سے اجتناب بھی کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو روزے دار کی طرح رکھنا بھی ہے اور اس روزے کی قضا بھی اس کو بجا لانی ہے۔ رمضان کے مہینے میں کسی اور روزے کی نیت کر لے۔ مثال کے طور پر اکثر پیش آتا ہے، آدمی سمجھ رہا ہے کہ کل رمضان ہے، نہیں ہے، شعبان ہے، اس نے نیت کر لی شعبان کے روزے کی، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو رمضان تھا۔ اگر رمضان کے مہینے میں کسی اور روزے کی نیت کر لے تو دو صورتیں ہیں۔ اگر جان بوجھ کر کے یہ نیت کی ہے تو رمضان کا روزہ شمار نہیں ہوگا اور وہ روزہ جو اس کی نیت کی وہ بھی شمار نہیں ہوگا۔ اگر نہ جاننے یا بھول کر یہ نیت کی ہے تو یہ روزہ رمضان کا شمار کر لیا جائے گا، جناب اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ اگر نہ جانتا ہو کہ یا بھول گیا ہو کہ رمضان ہے تو اگر ظہر سے پہلے متوجہ ہو جائے، نہ جانتا ہو یا بھول گیا ہے ماہ رمضان ہے اور اس نے روزے کی نیت کر لی ہے یا روزہ رکھا ہی نہیں، کسی اور روزے کی نیت کر لی ہے، کوئی رمضان کا روزہ نہیں رکھا ہے بلکہ روزہ ہی نہیں رکھا ہے، تو اگر ظہر سے پہلے متوجہ ہو جائے تو روزہ باطل کرنے والے کام انجام دے دیا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل کرنے والے کاموں سے اجتناب کرے اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا انجام دے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر نہیں جانتا تھا یا بھول گیا رمضان ہے اور ظہر سے پہلے سے پتہ لگا کہ رمضان ہے، تو اب اس نے روزہ باطل کام والے انجام نہیں دیے تو اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا یہ، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل کرنے والے کاموں سے اجتناب کرے اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی انجام دے۔ میں دوبارہ شاید بولنے میں گڑبڑ ہو گئی ہے، روزہ باطل کرنے والے کاموں کو اس نے انجام دے دیا ہے تب اس کا وظیفہ ہے، کیونکہ کھا پی چکا ہے مثال کے طور پر، اب روزہ تو نہیں رکھ سکتا لیکن پورے دن میں اپنے آپ کو روزے دار کی طرح ٹریٹ بھی کرے گا اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نے روزہ باطل کرنے والا کام انجام نہیں دیا ہے تو ضروری ہے کہ روزے کی نیت کرے، وہ بھی رمضان کے روزے کی نیت کرے، اور جب یہ نیت کر لے گا تو اس کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ تھا ظہر سے پہلے اگر توجہ مل جاتی ہے، متوجہ ہو جاتا ہے یہ شخص۔ لیکن اگر نہ جانتا ہو یا بھول گیا ہو کہ ماہ رمضان ہے تو اگر ظہر کے بعد متوجہ ہو تو اگر روزہ باطل کرنے والے کام انجام نہ دیے ہوں تو احتیاط واجب کی بنا پر رجا کی نیت سے روزہ رکھے اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرے۔ رجا کی نیت سے روزہ رکھے کا مطلب یہ ہے کہ اس امید پر کہ خداوند متعال کو یہ روزہ مطلوب ہوگا، خداوند متعال نے یہ روزہ مجھ سے چاہا ہوگا، یہ سوچ کر وہ نیت کرے اور اپنے روزے کو آگے بڑھائے تو اس کا روزہ یہ پورا بھی کرے گا اور رمضان کے بعد اس کی اسے قضا بھی کرنی ہے۔ رمضان کے روزے میں تاریخ کو معین کرنا، مثال کے طور پہ کیا ضروری ہے کہ میں رمضان کا پہلا روزہ رکھ رہا ہوں، دوسرا روزہ رکھ رہا ہوں، تیسرا روزہ رکھ رہا ہوں، چوتھا روزہ رکھ رہا ہوں؟ رمضان کے روزے میں تاریخ کو معین کرنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا اگر انسان ماہ رمضان کے ایک دن کی نیت کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ دن نہیں تھا تب بھی روزہ صحیح ہے۔ مثال کے طور پر وہ سمجھ رہا ہے کہ جناب علی آج دوسری رمضان کا روزہ ہے، معلوم یہ ہوا بعد میں کہ 3 رمضان، کوئی بات نہیں، اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ ماہ رمضان کے علاوہ کوئی معین روزہ انسان پر واجب ہو، مثال کے طور پر اس کی نظر ہو کہ 15 شعبان کو روزہ رکھے گا
تو اگر جان بوجھ کر کے اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ یہ واجب غیر معین، واجب معین روزہ ہے لیکن رمضان کا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس کی نیت کا آخری وقت کیا ہے؟ اس کی نیت کا آخری وقت ظہر سے پہلے پہلے شخص نے نیت کر لینی ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ کوئی معین روزہ انسان پر جب واجب، مثال کے طور پر نظر ہو کہ 15 شعبان کو روزہ رکھے گا، اگر اسے معلوم نہ ہو کہ روزہ آج کا روزہ اس پر واجب ہے یا بھول گیا ہے، تو اگر ظہر سے پہلے یاد آ جائے اور روزہ باطل والے کام انجام نہ دیے ہوں تو ضروری ہے کہ نیت کر لے اور روزہ صحیح ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آخری وقت اس کے لیے ظہر سے پہلے پہلے ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں بات ہوئی تھی جب اسے معلوم نہیں ہے یا بھول گیا ہے۔ اگر ماہ رمضان کے علاوہ کوئی معین روزہ انسان پر واجب ہو، مثلا اس کی نظر ہو کہ 15 شعبان کا روزہ رکھے گا، تو اگر اسے معلوم نہ ہو کہ آج کا روزہ اس پر واجب ہے یا بھول گیا ہو، تو اگر ظہر کے بعد یاد آئے، اب یہ کنڈیشن پہلی والی کنڈیشن تھی ظہر سے پہلے یاد آ رہا ہے، اب یہ کنڈیشن ہے کہ ظہر کے بعد اسے یاد آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ قربتاً اللہ کی نیت سے روزہ باطل کرنے والی چیزوں سے اجتناب کرے اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی انجام دے، کیونکہ ظہر کے بعد آیا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آخری وقت اس کا ظہر سے پہلے پہلے ہے، واجب معین روزہ جو رمضان کے علاوہ ہو اس کا آخری وقت۔ اور ماہ رمضان کے علاوہ کسی معین واجب روزے کی نیت کیے بغیر سو جائے اور ظہر سے پہلے بیدار ہو تو نیت کر لے تو روزہ صحیح ہو جائے گا، اور اگر ظہر کے بعد بیدار ہو تو پھر وہی کنڈیشن ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر قربتاً اللہ کی نیت سے روزہ رکھنے والے کاموں سے اجتناب کرے اور بعد میں اس روزے کی اس کو قضا بھی کرنی ہے، کیونکہ وہ اس دن کا روزہ اس کے لیے واجب ہو چکا تھا۔ غیر معین واجب روزے کی نیت کا وقت ظہر تک ہے، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کی تفصیل۔ اب ہمارے پاس آتے ہیں مسئلہ نیابتی روزوں کی نیت کا مسئلہ ہے کہ وہ روزے کہ جو ہم دوسروں کی جانب سے رکھتے ہیں، اجارے کا روزہ ہوتا ہے یا اپنے والدین کی طرف سے رکھتے ہیں یا جناب ثواب کی خاطر رکھتے ہیں، کسی دوست کی مدد کرنے کے لیے رکھتے ہیں، اگر نیابت میں مرحوم کی طرف سے ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کا آخری وقت ظہر تک ہے، ظہر تک انسان اس کی نیت کر سکتا ہے۔ اور مستحب روزے کی نیت کا وقت جس شخص نے روزہ باطل کرنے والے کام انجام نہ دیے ہوں، مغرب سے پہلے جب بھی مستحب روزے کی نیت کر لے اس کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو روزہ درست ہو جائے گا، پورا دن یہ روزے کی نیت کر سکتا ہے اگر یہ مستحب روزہ ہے۔ روزے میں اگر انسان روزہ کھولنے کا ارادہ کر لے، روزہ باقی رکھنے میں تردد کا شکار ہو جائے یا روزے کو باطل کرنے والے کام کو انجام دینے کا ارادہ کر لے، ان تینوں صورتوں میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے یہ واجب روزہ ہو، چاہے مستحب روزہ ہو، چاہے مکروہ روزہ ہو، چاہے جناب عالی جو ہے وہ حرام کو تو لے کے نہیں آ سکتے، چاہے مستحب ہو، چاہے مکروہ ہو، چاہے واجب روزہ۔ اگر ان تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت انسان کے ساتھ پیش آ جائے کسی روزے میں کہ وہ فیصلہ کر لے کہ میں روزہ کھول لوں گا، اب یہ فیصلہ کر لیا کہ روزہ کھول لوں گا میں، تو اب اس کا روزہ باطل ہو گیا ہے۔ یا انسان شک کا شکار ہو جائے، جس کو کہتا ہے نا کہ شش و پنج میں مبتلا ہو جائے، میں روزہ باقی رکھوں نہ رکھوں، بالکل بارڈر پہ آ جائے اور شک و تردید میں مبتلا ہو جائے، اس کا روزہ باطل ہو چکا ہے۔ یا انسان نے جناب لی کسی چیز سے روزہ باطل کرنے والے کام کو انجام دینے کا ارادہ کر لیا ہے، کھانے کا ارادہ کر لیا لیکن کھا نہیں سکا، مثال کے طور پر بچہ تھا، بالغ تھا لیکن جو روزہ رکھنے کا شوق نہیں تھا، اب نے سوچا کہ اکیلے میں جو ہے وہ پانی پی لوں گا، اب اکیلے میں پانی پینے گیا، کوئی آ کے دیکھ لیا اس کو، آ کے اس کے ڈر کی وجہ سے پانی نہیں پیا، تو جو فیصلہ کر لیا تھا اس نے پانی پی لوں گا، اس کا روزہ باطل ہو چکا ہے، روزہ اب اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ اس کا باطل ہو چکا ہے۔ تینوں صورتوں میں یہی کنڈیشن ہے۔ البتہ رمضان کا روزہ ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ روزہ کی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر دوسرے وظائف بھی، دوسری ذمہ داری بھی لاگو ہو جاتی ہیں کہ اب اس کو پورا دن اپنے آپ کو روزہ باطل کرنے والے کاموں سے بچانا بھی ہے اور بعد میں قضا بھی کرنی ہے۔ ہمیں مسئلہ جو بیان کرنا ہے اس وقت یہ ہے، یہ تین مسئلے روزے کے حوالے سے ذہن میں رکھیے، چاہے مستحب روزہ ہو، چاہے مکروہ روزہ ہو، چاہے واجب روزہ ہو، اگر تین حالتوں میں سے کوئی ایک حالت بھی انسان کے پاس آئے گی تو روزہ اس کا باطل ہو جائے گا۔ لیکن مستحب روزے کو ایک بینیفٹ حاصل ہے، وہ کیا ہے کہ اگر مستحب روزے میں انسان نے اس قسم کا کوئی کام نیت کر لی تو روزہ تو باطل ہو گیا، لیکن چونکہ مستحب روزے کی نیت کا وقت مغرب کے پاس ہے، اب بھی اگر اس نے صرف نیت کی وجہ سے روزہ باطل ہوا ہے، نیت میں فطور آیا ہے نا،
کوئی روزہ باطل کام کرنے والا کوئی کام انجام نہیں دیا اس نے، تو لہٰذا اگر دوبارہ سے روزے کی نیت کر لے تو مستحب روزہ اس کا ہو جائے گا. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. جس نے مستحب روزہ رکھا ہو اس پر واجب نہیں ہے کہ اس روزے کو مکمل کرے، پورا کرے. اور اگر مومن اسے غذا کی دعوت دے جو غذا کہلائے تو دعوت کو قبول کرنا مستحب ہے. یہ ہمارے دوستوں مسائل تھے جو میں نے بہت جلدی آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے، لیکن الحمدللہ یہ مسائل پورے ہو گئے، کیونکہ مجھے خوف لاحق تھا اس بات کا کہ شاید مسئلے زیادہ ہیں پورے نہ ہو پائے، اس لیے میں نے بہت جلدی ان مسائل کو آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے. یہاں پر میرے پاس ایک سوال آیا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ ملتفت انسان سے مراد کیا ہے؟ ملتفت انسان سے مراد یہ ہے جناب عالی کہ جو شخص توجہ رکھتا ہو، میں نے وہاں پہ بیان بھی کیا تھا لفظ کہ جناب اسے معلوم ہو کہ رمضان ہے، اسے معلوم ہو کہ رمضان کے روزے ہیں، وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ خواب میں نہیں ہے، سو نہیں رہا ہے، اس شخص کو کہتے ہیں ملتفت انسان. لیکن اگر انسان کو جاگ رہا ہے، بے ہوش بھی نہیں لیکن روزے ہی نہیں معلوم ہے یا یہی نہیں معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، تو یہ آدمی ملتفت نہیں کہلائے گا. تو لہٰذا جو آدمی ملتفت ہو، جاگ رہا ہو، دیوانہ نہ ہو، بے ہوش نہ ہو، اسے معلوم ہو کہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ بھی معلوم ہو کہ رمضان کے روزے واجب ہیں، جس کے پاس یہ کیفیت ہوگی وہ شخص ملتفت شخص کہلائے گا. اب اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ سوال ہوں تو برائے کرم میرے پاس سوال بھیج دیجئے اس کے حوالے سے، تاکہ ہم اس چیپٹر کو وائنڈ اپ کر کے آگے بڑھ جائیں. ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے کوئی سوال نہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں اخلاق کی موضوع کی طرف، کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک بہت زیادہ طولانی ہو چکا ہے کہ جو ہم نے کہا تھا کہ ان سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے رزق میں کمی آتی ہے. وہ چیزیں کہ جن کی سے انسان کے رزق میں کمی آتی ہے ان کا بیان ہم کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ جہاں پر مولا نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا رزق کم ہوتا ہے، انسان فقیر ہو جاتا ہے. ان میں سے پہلی چیز تھی ترک و نسج العنکبوت فی البیت، گھر کے اندر مکڑی کے طرفہ جھاؤ سے خلال کرنا، تمشط من قیام، کھڑے ہو کر کنگھی کرنا، اور تلق القمامت فی البیت، بیت میں گھر کے اندر کچرا چھوڑنا، والیمین الفاجرہ، اور جناب علی جھوٹی قسم کھانا. یہ چیزیں بیان ہو چکی تھیں مسائل کے اعتبار سے، اور میں آج چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں ان سب کو آج مکمل کر لیا جائے. تو جو چیز آ رہی ہے وہ زنا ہے، زنا کی وجہ سے انسان کے رزق میں کمی ہوتی ہے. زنا سے رزق میں کمی ہوتی ہے، لالچ کا اظہار انسان کرے تو اس سے کمی ہوتی ہے، مغرب عشاء کے درمیان اگر انسان سوئے تو اس سے رزق میں کمی ہوتی ہے، سورج نکلنے سے پہلے سونا، اس سے رزق میں کمی ہوتی ہے، معاشی منصوبہ بندی نہ کرنا، معیشت کا خیال نہ کرنا، بے دریک خرچ کر دینا، اس سے رزق میں کمی ہوتی ہے، اور قطع رحمی باعث بنتا ہے انسان کے رزق میں کمی کا. جھوٹ کی اگر انسان کو عادت پڑ جائے، لت پڑ جائے، تو اس سے بھی انسان کے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے. کثرت سے غنا اور غنا یعنی گانے کو سننا
اور آخری چیز جو بیان ہوئی ہے وہ ہے جناب علی 16ویں چیز، رات میں مرد سائل کو رد کرنا۔ اگر کسی مرد نے مانگنے والے نے سوال کیا ہے، اس کے سوال کو رد کرنا، اس کی وجہ سے انسان کے رزق میں تنگی واقع ہو جاتی ہے۔ زنا اور لالچ کا اظہار، ان دونوں کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں تو روایت ہے ہمارے پاس امیر المومنین علیہ السلام کو حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی فی الزنا ست خصال، اے علی زنا میں 6 نقصانات ہیں، ثلاث منہا فی الدنیا و ثلاث فی الاخرہ، 3 ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی دنیا سے ہے، اور 3 ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی آخرت سے ہے۔ وہ کون سے ہیں کہ جن کا تعلق دنیا سے ہے؟ فَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا، وہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق دنیا سے ہے، فَيَذْهَبُ بِالْبَهَا، وہ انسان کی آبرو ختم کر دیتا ہے، انسان کی عزت ختم کر دیتا ہے، وَيُعَجِّلُ الْفَنَا، اور انسان کی موت کو جلدی کر دیتا ہے۔ یعجل الفنا، انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے۔ وَيَقْطَعُ الرِّزْقَ، اور یہ انسان کی روزی بند کر دیتا ہے۔ 3 نقصان ہوتے ہیں دنیا میں کہ اس کی آبرو ختم ہو جاتی ہے، موت جلدی آتی ہے، عمر مختصر ہو جاتی ہے، اور آخری چیز ہے دنیا کی کہ انسان کی روزی بند ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ، اور وہ چیزیں کہ جو انسان کو آخرت میں نقصان پہنچاتی ہیں زنا کی وجہ سے، فَسُوءُ الْحِسَاب، کہ روز قیامت انسان کا حساب کتاب بہت سختی سے ہوگا، برا حساب کتاب ہوگا، اور اس کا مواخذہ بڑی شدت سے کیا جائے گا، اور پروردگار عالم اس کو بخشنے والا نہیں ہے۔ وَسَخَطُ الرحمن، اور دوسرا اخروی عذاب یہ ہے زانی کے لیے کہ سخط الرحمن، کہ پروردگار عالم اس سے ناراض ہوگا۔ بڑی عجیب تعبیر آئی ہے دوستوں یہاں پر، سخط الرحمن یعنی کہ پروردگار کی جس کی صفت ہے رحمانیت، کہ جو کہتا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، جو اپنی رحمت کی وجہ سے مومن اور کافر اور منافق اور مشرک سب کو عطا کرتا ہے اور بے دریغ عطا کرتا ہے، اسی خدا کو رحمان کہا جاتا ہے۔ وہ خدا کہہ رہا، روایت کہہ رہی ہے کہ سخط الرحمان، کہ رحمان اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اب ذرا یہ انسان سوچے کہ جس سے اگر رحمان ناراض ہو تو اس کی شفاعت کون کرے گا، اس کی خلاصی کون کرے گا؟ جو رحمت دینے والا تھا، جو رحمت کا مجسمہ ہے مثال کے طور پر، وہی انسان سے اگر ناراض ہے، وہی انسان پر غضبناک ہے، تو انسان کا تو حال ہی برا ہونے والا ہے، اس کا کوئی پرسان حال روز قیامت نہیں رہے گا۔ اور آخری چیز ہے والخلود فی النار، یہ آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ بہت ساری روایات ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جناب علی ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں، مثال کے طور پر یہاں پر ایک جملہ آ رہا ہے کہ خلود فی النار، اور ایک روایت ملتا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ محب اہل بیت کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اور اگر جہنم میں جائے گا بھی تو وہ ہمیشہ وہاں نہیں رہے گا۔ اور یہاں پہ آ کے زانی کی بات ہو رہی ہے، ان دونوں کو کیسے جمع کیا جائے؟ عین ممکن ہے کہ وجہ جمع یہ ہو دوستوں کہ انسان کے بعض گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل سے محبت اہل بیت ہی سلب ہو جائے۔ اب اگر محبت اہل بیت ہی سلب ہو جائے تو ایک گناہ تو تھا ہی تمہارا، لیکن اب اس سے بڑی مصیبت تم کو لاگو ہو گئی ہے، ایک اور مصیبت آ گئی ہے کہ تمہارے پاس محبت اہل بیت نہیں ہے، تو جب محبت اہل بیت نہیں ہے تو جہنم میں جاؤ گے تو جہنم میں ہی رہنا ہے، خلود ہے جہنم کے اندر۔ اسی روایت کے حوالے سے جو ہماری بات چل رہی تھی کہ ہم نے بات کی تھی 2 موضوعات کے بارے میں، ایک زنا اور دوسری ہم نے بات کی تھی کہ حرص، لالچ کا اظہار کرنا۔
یہاں پر ایک روایت نقل کر رہا ہوں حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ حضرت ارشاد فرماتا ہے کہ من علامات الشقا، بدبختی، بد نصیبی کی علامت یہ ہے کہ جمود العین، کہ انسان کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، قسوۃ القلب، انسان کا دل سنگین ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، تیسری چیز شدت الحرص فی طلب الدنیا، دنیا کو طلب کرنے میں وہ شدید ہو جاتا ہے، لالچ اس کا بڑھ جاتا ہے، والاصرار علی الذنب، اور گناہ اس کو بار بار کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے چار باتیں، ان چار باتوں کو اگر انسان میں پائی جاتی ہیں تو یہ چاروں میں سے ہر ایک علامت ہے کہ یہ انسان شقی ہے۔ شقی کس کے مقابلے میں انسان استعمال ہوتا ہے؟ شقی استعمال ہوتا ہے اس انسان کے لیے کہ جو کامیاب ہو۔ میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے موقع پر جو نعرہ بلند کیا تھا کہ فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ ہے کامیابی، یہ ہے فوزن عظیمہ جو اہل بیت کے شامل حال ہے اور ان کے چاہنے والوں کے شامل حال ہے، جیسا کہ حدیث قصہ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب روایت بتا رہی ہے کہ جس انسان میں یہ چار باتیں پائی جاتی ہوں یا ان چار باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جاتی ہو تو یہ حقیقت میں انسان کی شقا، یعنی کہ انسان کی بدبختی، ناکامی کی علامت ہے۔ کیا ناکامی کی علامت ہے؟ کہ جناب علی اس کے آنسو خشک ہوئے ہیں، اسے اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں ہوتا، اس نے جو والدین کو دکھ دیے ہیں اس کا اسے افسوس نہیں ہوتا، اس نے جو لوگوں کو مال کھایا ہے اس کا افسوس نہیں ہوتا، اس نے جو عبادتیں ترک کی ہے اس کا افسوس نہیں ہوتا، اس پر جب بلائیں نازل ہوتی ہیں تو اس کا افسوس نہیں ہوتا کہ کس وجہ سے مجھ پر بلا نازل ہوئی ہے۔ آنسو خشک ہو گئے، لیکن آنسو خشک ہونا حقیقت میں ذل مقدمہ ہے، نتیجہ ہے ایک اور چیز کا۔ وہ چیز کیا ہے؟ قساوت قلبی، کہ انسان کا دل سخت ہو گیا ہے، انسان کے دل سے احساس مر گیا ہے۔ احساس جب مر جائے تو احساس کے مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو نہ اپنے کیے ہوئے کاموں پر افسوس ہوتا ہے، نہ اسے پچھتاوا ہوتا ہے۔ جب اسے فرصت بھی ملتی ہے، جب اسے موقع بھی ملتا ہے کہ وہ افسوس کرے، تب بھی یہ انسان افسوس نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اپنے آس پاس میں لوگوں کو بھوک میں مبتلا دیکھتا ہے لیکن وہ اس سے آگے بڑھ نہیں پاتا، سوچ نہیں پاتا، بس اپنے پیٹ کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ پاتا ذرہ برابر بھی۔ انسان کا اگر جناب علی جو ہے وہ قسیو القلب ہو چکا ہے، دل سخت ہو چکا ہے، تو جب اس کے سامنے عبرتیں آتی ہیں تو اسے عبرتیں نظر نہیں آتی۔ جب اس کے کاندھے پہ جنازہ رکھا ہوتا ہے نا، اسے اس وقت بھی موت کا خیال نہیں ہوتا۔ جب وہ کسی کو دفن کر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت بھی اسے خیال نہیں ہوتا۔ جب اس کے آس پاس موتیں واقع ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت بھی اس کو خیال نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے اس کے گناہوں کے اندر دل ہی اس کا سخت ہو چکا ہے، تو نرمی تو پیدا نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک چیز ایسی ہے کہ جب انسان کے پاس شقاوت آ جائے، قساوت آ جائے دل میں، تو کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی قساوت قلبی کم ہوتی ہے۔ ان میں سے اہل بیت کی مظلومیت کو یاد کرنا، اہل بیت کی مصیبتوں کو سوچنا اور ان پر رونا، آواز نکال کر رونا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی دل کی قساوت اور انسان کی شقاوت جاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ یہ بندہ کہ جو محبت اہل بیت کے دائرے سے باہر نکل گیا تھا، دوبارہ سے محبت اہل بیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟
صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر رحم دلی پیدا ہو گئی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دل میں نرمی آ چکی ہے، کیونکہ محبت اہل بیت علیہم السلام چیز ہی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں روایت میں کہا گیا ہے کہ مومن کے دل میں ایک حرارت ہے، وہ ہماری محبت کی حرارت ہے جو انسان کو بے احساس نہیں ہونے دیتی۔ دوستوں، اپنے آس پاس احساس کیجیے، اپنے عزیزوں کے بارے میں احساس کیجیے جن سے ناراض ہیں، جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ آج کرونا کا مسئلہ پھیلا ہوا ہے، لوگ ہر روز نئی خبر سنتے ہیں، گھروں میں محصور ہیں، پریشان ہیں، تو پریشانیاں تو آئیں گی نا، لیکن یہ موقع ہے جتنا ہو سکے اپنے گھروں میں اہل بیت کی عزاداری کیجیے۔ ٹھیک ہے امام باڑے میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے عزا خانے میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے مجالس نہیں ہو پا رہی، لیکن گھر پہ تو ہیں، نوحے تو سن سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر نوحے پڑھ تو سکتے ہیں، ماتم تو کر سکتے ہیں۔ جب یہ کام ہو سکتا ہے تو یہ انسان کے لیے بہت مفید شے ہے کہ جو انسان کی شقاوت کو دور کرنے والی چیزوں میں سے ہے اور انسان کو پروردگار عالم کے قریب کرنے والی چیز۔ لیکن یہاں پہ جو چیز روایت پہ بیان کی ہے دوستوں، وہ ہے کہ شدت الحرص فی طلب الدنیا، کہ دنیا کو طلب کرنے میں انسان حریص ہو جائے اور شدیداً حرص ہو جائے، تو یہ بھی انسان کو ناکام کرنے والی شے ہے، انسان کو خدا سے دور کرنے والی شے ہے۔ اور اس کی وجہ سے میں نے بیان کیا روایت امیر کے اندر بھی کہ انسان کا رزق بھی کم ہو جاتا ہے، انسان کا رزق بھی کم ہو جاتا ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا اور سورج نکلنے سے پہلے سونا، یہ دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں سونے کے حوالے سے۔ سورج نکلنے سے پہلے کے سونے کا مطلب یہ ہے کہ طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان سونا، اور مغرب و عشاء کے درمیان سونا تو معلوم ہے سب کو۔ یہ سب چیزیں بھی، دونوں چیزیں بھی انسان کے رزق میں کمی کا باعث بنتی ہیں، کمی کا سبب بنتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نومۃ الغداۃ مشؤومۃ، کہ صبح کی نیند نحوست ہے، صبح کا سونا نحوست ہے جو کیا کرتا ہے، تطرد الرزق، اور رزق کو دھتکارتا ہے، رزق انسان کے دروازے پر آتا ہے، رزق انسان کے پاس آتا ہے، یہ سونا اس رزق کو انسان سے دھتکار کر کے دور کر دیتا ہے۔ تصفر اللون، یہ تصفر اللون، اور انسان کے رنگ کو زرد کر دیتا ہے، وَتُقَبِّحُهُ وَتُغَيِّرُهُ، اور انسان کو کبیح بنا دیتا ہے اور انسان کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، بدصورت بنا دیتا ہے، رنگ کو زرد اور کبیح کر دیتا ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی نیند سے بچو، اس نیند میں مبتلا مت ہو جاؤ، کیونکہ اگر تم اس نیند میں گرفتار ہو گئے تو پروردگار عالم کے دیے ہوئے رزق سے محروم ہو جاؤ گے۔ وہ رزق تو دے رہا ہے، لیکن رزق کو تم ہی اپنے گھر سے بھگا رہے ہو۔ اور ایک اور روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں، اسی قسم کے الفاظ ہے لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے، اس کو مشاہدہ فرمائیے۔ فرمایا گیا کہ نومۃ الغدام شؤم یحرم الرزق، کہ فجر صبح کی نیند نحوست ہے جو انسان کو رزق سے محروم کرتی ہے، وَيُصْفَرُّ اللَّوْنَ، یصفر اللون، انسان کے رنگ کو زرد کرتی ہے۔ وَكَانَ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ يَنزُلُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ، پروردگار عالم نے بنی اسرائیل پہ جو نعمتیں نازل کی تھی، ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اور اہم ترین نعمت
من و سلوا ان پر آسمان سے نازل ہوتا تھا کہ جن کی انہوں نے قدر نہیں کی. لیکن وہ نعمت جو پروردگار عالم بنی اسرائیل کو دیتا تھا اس کا وقت بھی کیا تھا؟ طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان پروردگار عالم بنی اسرائیل کو یہ نعمت دیا کرتا تھا. لیکن بنی اسرائیل میں سے بھی جو شخص فمن نعم تلک الساعہ، جو شخص اس موقع پر سو جاتا تھا، لم ینزل نصیبہ، تو اس کا حصہ نازل نہیں ہوتا تھا. فکان اذا انتبہ، جب وہ جاگتا تھا تو فلا یرا نصیبہ، تو اپنے حصے کو نہیں دیکھتا تھا. احتاج الى السوال والطلب، اور لوگوں سے سوال کرنے کا محتاج ہو جاتا تھا، لوگوں سے مانگنے کا محتاج ہو جاتا تھا. بس عزیزوں، وقت میرے پاس کم ہو چکا ہے، وقت زیادہ بھی لے لیا آج میں نے. معاشی منصوبہ بندی کا نہ کرنا، پلاننگ نہ کرنا، اور اگلی چیز جو ہے وہ قطع رحمی ہے. پلاننگ نہ کرنا کے حوالے سے ایک خلط آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کو ایک شیطان یہاں پر گمراہ کرتا ہے کہ جب آپ خیرات کرتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ جناب علی یہ نہ کرو، خود کیا کہو گے، معاشی منصوبہ بندی کے برخلاف ہے. یہ حقیقت میں شیطانی وسوسہ ہے. یہ معاشی منصوبہ بندی نہیں بلکہ یہ تو عین ٹریڈ ہے، بزنس ہے، کاروبار. جائے تو پروردگار عالم اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ من جاء بالحسن فمن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اسے ہم 10 برابر دیتے ہیں. لہذا پروردگار عالم اس کو وہ نیکی 10 برابر دے گا. کا مطلب یہ ہے کہ فائدے کے اعتبار سے 1000 ٹائم فائدہ ہونے والا ہے، یا حد اقل 900% فائدہ ہونے والا ہے. اگر آپ نے 1 روپیہ صدقہ کیا ہے تو پروردگار عالم 10 واپس دے گا. 10 واپس دے گا کا مطلب یہ کہ ایک تو آپ کا عین ہے اور 9 اور آپ کو مل رہے ہیں جو حقیقت میں جو آپ نے انویسٹ کیا تھا اس کے علاوہ ہیں، یعنی 900% کا فائدہ ہوتا ہے اس ریٹ میں جو انسان خیرات کے ذریعے سے کرتا ہے. قطع رحمی کے بارے میں روایت سن لیجئے کہ قال امیر المومنین علیہ السلام فی خطبتہ ہی، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الذنوب التي تعجل الفنا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان گناہوں سے جو انسان کی موت کو جلدی لاتے ہیں. فقام الیہ عبداللہ ابن قوا، عبداللہ ابن قوا کھڑا ہوا امام کی طرف اور کہنے لگا کہ یا امیر المومنین او تکون ذنوب تعجل الفنا، کیا ایسے بھی گناہ ہیں کہ جو انسان کی موت میں جلدی کرتے ہیں؟ امیر نے ارشاد فرمایا کہ نام ویلکا قطیعۃ الرحم، ہاں وائے ہو تجھ پر، قطع رحمی ایک ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کی عمر کو کم کر دیتا ہے، انسان کی فنا کو جلدی لے کر آتا ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ ان اہل البیت لیجتمعون ویتواصون وهم فجرۃ فیرزقهم اللہ، اگر کسی گھر کے رہنے والے اگر وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوں، تو اگرچہ کہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، پروردگار عالم انہیں رزق دیتا ہے. اور رزق ملتا ہے کس کی وجہ سے؟ صلہ رحمی کی وجہ سے. وَإِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَفْتَرِقُونَ وَيَقْطَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور جو گھر والے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، افتراق رکھتے ہیں، فَيُحَرِّمُهُمُ اللَّهُ، تو اللہ انہیں محروم کرتا ہے، اللہ انہیں رزق سے دور کر دیتا ہے. وَهُمْ أَتْقِيَاء، اگرچہ کہ وہ متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہوں، اگرچہ کہ وہ ڈرنے والے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ان کے پاس صلہ رحمی نہیں ہے تو پروردگار عالم ان کے رزق میں کمی کرے گا. جھوٹ کی عادت، میرے پاس اب وقت نہیں ہے آج میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا فہرست کی حد تک ہی رہے گا. یہ جھوٹ کی عادت اور کثرت سے غنا سننا یہ انسان کے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے. اور جو آخری چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے رات میں مرد سائل کو رد کرنا، اس کی وجہ سے بھی انسان کے رزق کے اندر کمی واقع ہوتی ہے. لہٰذا دوستوں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حاضرین اور سامعین کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائیں، اور
زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، ہمیں ان کے آوان و انصاب میں شامل فرمائے۔ وتقبل منا انک سمیع الدعا، ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ کل مومن مومنات، علماء، شہداء جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، خصوصیت سے ناظرین کے مرحومین اور سید ذاکر حسین نقوی اور سید کنیز بطول اور کل مومن مومنات، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بین